میں بتائیں گے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. رب اللہ تعالیٰ کے تو بہت سے اسماء و صفات ہیں، یہ رب ہی کا نام یہاں پر کیوں لیا؟ یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ علم جب صحیح طور پر جڑتا ہے تو یہ انسانوں کو مارنے کا طریقہ نہیں سکھاتا، انسانوں کو پالنے کا طریقہ سکھاتا. یہ ربوبیت کی صفات منتقل کرتا ہے، ربوبیت کا مزاج منتقل کرتا ہے. رب خود نہیں کھاتا، بندوں کو کھلاتا ہے. رب خود نہیں پیتا، بندوں کو پلاتا ہے. رب خود نہیں سوتا، بندوں کو سلاتا ہے. رب خود نہیں پہنتا، بندوں کو پہناتا ہے. چنانچہ یہ علم جب سائنس کے علوم، دنیاوی علوم، جب دینی علوم کے ساتھ جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر چراغ بجھا کر مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے. پھر اپنے گھر میں 2 مہینے فاقے کیے جاتے ہیں. پھر اپنے بچوں اور بیٹیوں کو بھوکا رکھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اگر بھوکا نہیں رہوں گا تو مجھے دنیا کے بھوکوں کی بھوک کی تکلیف کیسے محسوس ہو. ایک دور یہ آیا. اب اس کے بعد کی تاریخ بڑی پیاری تو بہت ہے مگر بہت لمبی ہے. ایک نیا دور دنیا نے دیکھا اور وہ ایک عجیب غریب انقلاب آیا جس میں یہ دونوں علم جمع ہو گئے. ہر انسان کے دل میں اللہ کی محبت بھی آ گئی، اللہ کا خوف بھی آ گیا. دماغ کے اندر کے جذبات اور خیالات پاکیزہ ہو گئے. اپنے غلط جذبات کو کنٹرول کرنے کا طریقہ آ گیا. اپنی بڑائی کا سکہ دنیا میں چلانے کے بجائے اللہ کی بڑائی کا سکہ دنیا میں چلانے کا شوق آ گیا. دل سے خیال نکل گیا کہ ہم بڑے ہیں. دل میں بس ہر وقت یقین بن گیا کہ ہم بھی چھوٹے، تم بھی چھوٹے، بڑا تو صرف اللہ. اس کی بنیاد پر ایک نئی تہذیب وجود میں آئی، ایک نیا تمدن وجود میں آیا، ایک نیا کلچر، ایک نیا سولائزیشن، ایک نیا لٹریچر، ایک نئی شاعری، ایک نیا ادب، ایک نیا فلسفہ، ایک نئے سوچنے کے انداز، نئے مزاج کے نوجوان، نئے مزاج کے بوڑھے، نئے مزاج کے علماء، نئے مزاج کے سائنسداں، نئے مزاج کے ڈاکٹرز، نئے مزاج کے انجینئر. عجیب غریب قسم کا انقلاب دنیا میں آیا. کیا آپ یقین کریں گے 900 سال تک اسلامی تاریخ میں کسی ایک ڈاکٹر نے کسی ایک مریض کے علاج پر ایک نیا پیسہ کبھی چارج نہیں، کبھی نہیں. سن 957 ہجری میں 10ویں صدی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ بغداد میں ایک طبیب کے گھر میں فاقے کی نوبت آئی. ایک بہت بڑے حکیم اور ڈاکٹر کے گھر میں فاقے کی نوبت آئی. ان کے پاس پہلے باغ تھا، ان کے پاس پہلے زمینیں تھیں، ان کے پاس پہلے گھوڑے تھے. وہ مریضوں کے علاج کرتے گئے، اپنی جائیدادیں بیچتے گئے، اس لیے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مریض کے علاج پر ایک پیسہ لینا شریعت اسلامی میں جائز ہے. پہلی مرتبہ سن 957 میں بغداد میں ایک طبیب نے فاقوں کی مجبور ہو کر، اس طبیب کی بیوی نے اس وقت کے شیخ الاسلام، اس وقت کے بہت بڑے ایک عالم اور فقیہ، ان سے فتویٰ پوچھا اور کہا کہ میرے شوہر ماہر امراض بدن ہیں، بڑے معالج ہیں، ان کے پاس دور دور سے مریض آتے ہیں، وہ آج سے تقریباً 40 سال سے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، ہماری اتنی جائیدادیں تھیں وہ سب ختم ہو گئی، اور اب نوبت یہ ہے کہ میرے گھر میں 3 دن ہو گئے آج کھانا نہیں پکا. کیا اب آپ یہ اجازت دیجیے کہ ہمارے شوہر کسی مریض سے ہم کچھ خرچہ لے سکتے ہیں؟ تب اس فقیر نے فتویٰ دیا کہ اپنی ضرورت کے بقدر ناپسندیدہ جذبات کے ساتھ اندر سے باطل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے آپ اجرت علاج کی لے سکتے ہیں. یہ ہے اسلامی پروفیشنل، یہ ہے اسلام میں سائنسدانوں کا کیریکٹر. پہلا آپریشن، پیر کی پہلی سرجری ابو الحسن نے کی. آنکھوں کی پہلی سرجری بغداد میں جزام نے کی. پہلا اسپتال بغداد میں خلیفہ المستعصم باللہ کے زمانے میں بنا. دنیا کی دانتی نہیں تھی اسپتال کی. اور اس اسپتال کی یونیک بات یہ ہے، اتنی غیر معمولی بات یہ ہے کہ جو بخار کے مریض ہوا کرتے تھے، بخار کے مریضوں کو الگ الگ کیٹیگریز میں رکھا گیا تھا. وہ لمبی فہرست سے 7 قسم کے بخار اطباء اس زمانے میں گنایا کرتے تھے. اس اعتبار سے بخار کے مریضوں کو الگ الگ رکھا گیا.
بخار کے وارڈ جو تھا بہت بڑا ایک قلعے کی طرح بنایا گیا تھا، چاروں طرف اس کے خلیفہ المستعصم باللہ نے ان معالجوں کے مشورے سے فوارے پانی کے بنائے، 24 گھنٹے پانی کے فوارے پانی گراتے رہتے تھے تاکہ گرمی کے موسم میں بھی بخار کے مریضوں کو پانی کی وجہ سے اندر کولنگ محسوس ہو، گرمی محسوس نہ ہو، تاکہ ان کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو۔ یہ سارے خرچے جو ہوتے تھے، یہ سارے جو انتظامات ہوتے تھے، حکومت تو کرتی ہی تھی، لیکن ایک اور مزاج امت میں چل گیا تھا، خدمت کا مزاج، غریبوں کے کام آنے کا مزاج، لوٹنے کھسوٹنے کے مزاج کی سطح سے بہت بلند ہو گئے تھے لوگ، بہت اوپر کی سطح پر سوچتے تھے لوگ۔ چنانچہ اس زمانے میں یہ عام بات تھی کہ جس کے پاس بھی چند پیسے ہوتے تھے وہ اپنی بہت بڑی کوٹھی نہیں بناتا تھا، وہ اپنے بہت زیادہ اپنی مال و تعیش کے جذبے نہیں دکھاتا تھا، بلکہ وہ دراصل یہ کرتا تھا کہ وہ وقف کرتا تھا اپنے مال کو ضرورت مندوں کے۔ اسلامی تاریخ کا، اسلامی تہذیب کا ایک الگ ایڈیشن ہے۔ پوری دنیا کی تہذیب میں کبھی وقف کے معاملے کو کسی نے سوچا بھی کہ ہم اپنے مال کو باقی رکھتے ہوئے، وہ باغ چلتا رہے، وہ کھیتی ہوتی رہے، لیکن اس کا جو پروفٹ ہے، اس کی جو ارننگ ہے، اس کی جو آمدنی ہے، اس سے جو کچھ مل رہا ہے، وہ میں یا میرے بچے استعمال نہ کریں، بلکہ وہ کسی غریب و ضرورت مند کے کام آئے۔ چنانچہ وہ اسپتال کی تعمیر میں، جب اسپتال کی تعمیر شروع ہوئی تو اس زمانے کے اہل خیر مسلمانوں نے، مردوں اور عورتوں نے بڑھ چڑھ کر اپنے مال کو وقف کرنا شروع کیا۔ آج بھی، اب تو شاید بغداد کے تباہی کے بعد وہ ساری کتابیں جلا دی گئی ہوں، بغداد کی کتب خانوں میں وہ کتابیں موجود تھیں، وہ رجسٹر موجود تھے جن میں قلمی طور پر قلمی سے لکھا گیا تھا کہ اتنے میٹر فوارے کے حصے، اتنے گز فوارے کا جو پانی اور اس کا نظام ڈسٹریبیوشن کا، اس کی نالیاں جو نہر سے نکل کر پانی پریشر کے ساتھ پھینکا جاتا تھا، اس سارے کے لیے وقف کیا ہے فلاں عورت نے، فلاں مرد نے، فلاں تاجر نے، فلاں بوڑھے نے، فلاں جوان نے، باقاعدہ نام اور پتے کے ساتھ لکھا ہوگا۔ میں تو صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جب یہ دونوں علوم کا رشتہ جڑتا ہے، رب کے نام سے جڑتا ہے، تو اس وقت یہ علوم دنیا کی انسانوں کی بقا کا ذریعہ بنتے ہیں، سلامتی کا ذریعہ بنتے ہیں، مریضوں کے علاج کے ذریعہ بنتے ہیں، غریبوں کے غربت کے دور ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور تہذیبیں دنیا ترقی کرتی ہے تیزی کے ساتھ۔ پھر ایک وقت آیا